السلام علیکم، میں ہوں فراز سعید۔ سوال نیوز ٹی وی کے پروگرام کیو آر انٹرویوڈ میں خوش آمدید۔ ویورز، ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ سے لوگوں کو بلائیں جو کہ جن کی کچھ اچیومنٹس بھی ہوں، اور خاص طور پر اس دفعہ ہم نے ایک پرسنالٹی کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ پاکستان سے تعلق ہے، پاکستان میں ہی رہتے ہیں لیکن جاب یہ دبئی میں کرتے ہیں، اور جو پاکستان سے باہر جا کے دوسرے ممالک میں جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک ایمبیسڈر کی ہوتی ہے۔ ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یا قانون کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں، اس طرح باہر کے ممالک میں اگر نہ کریں تو ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت معاذ رشید صاحب۔ آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں پاکستانیوں کے، اور پاکستانی وہاں پہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے اور آپ کیا جاب کر رہے ہیں وہاں پہ۔ فراست بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مخاطب کیا مجھے اور بولنے کا موقع دیا۔ ایکچولی میں میکینیکل انجینئر ہوں، 2011 میں پاس آؤٹ ہوا تھا ماشاءاللہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی پشاور سے، اور میں نے جو ہے اپنا پروفیشن بڑی لو پروفائل جاب سے اسٹارٹ کیا تھا۔ آئی واز انٹرنڈ ان ون آف دا کمپنی الائڈ انجینئرنگ سروسز، تو وہاں پہ گیسولین کے 1.6 میگا واٹ کے انجنز ہوا کرتے تھے۔ تو لو پروفائل میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آئی واز سو ڈیسپریٹ کہ میں کچھ لرن کروں کچھ، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ تھوڑا سا لک کرو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں افسر شاہی ہمارے اندر، ہماری کرزمہ میں بڑی ڈالی جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو الحمدللہ میرے اندر وہ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اینی تھنگ دین یو ہیو ٹو گیٹ یور ہینڈس ڈرٹی، اور ابو کی اور مطلب والدین کی بڑی دعائیں تھیں۔ تو لو پروفائل جاب سے اسٹارٹ کرتے کرتے پھر اللہ پاک نے جو ہے نا ہائی پروفائل جابس بھی دی ماشاءاللہ، اور پھر رسک مجھے جو ہے وہ باہر لے چلا۔ باہر کی جب میں نے دنیا دیکھی تو انٹرنیشنل ایکسپوجر میں مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی، مطلب وہاں پہ ڈفرینٹ کلچر۔ تو آپ وہاں پہ کس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں؟ ریسنٹلی میری ایک کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے، لووردی انجینئرنگ انٹرپرائزز۔ وہ ایک آنر آن کرتے ہیں، اینڈ ہی از اے ویری بگ کاکٹیل ان دا مارکیٹ۔ ان کے ڈفرینٹ وینچرز ہیں، مارکیٹس ہیں، پھر میرین انجینئرنگ میں۔ تو ان کی جو بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں میرا جو رول آف جاب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سپر مارکیٹس ہیں ان کی فیسلٹی مینجمنٹ کا خیال رکھنا، مطلب ہیٹ وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ ہو گیا، پلمبنگ، فائر فائٹنگ، جو کہ بہت ہی کریٹیکل اور امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ بالکل، آپریشنس چلتے رہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہاں سے گئے تھے تو آپ کیا سوچ کے گئے تھے کہ مطلب وہاں پہ کیا ہوگا؟ کوئی جیسا بہت سارے پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اچھے پیسے کمائیں، جمع کریں اور پاکستان بھیجتے رہیں۔ تو آپ کا کیا آبجیکٹیو تھا اس وقت؟ ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا۔ مائی فادر گاٹ ڈائیڈ ان 2013 اور اینڈ دسمبر تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ تو پھر اس میں میرا یہ تھا کہ جو رسپانسبلٹی تھی میری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، والدہ تھیں اور میرے چھوٹے بھائی تھے۔ تو مجھے یہاں پہ ایک کلائنٹ ہوا کرتے تھے، وہ دبئی سے میں ان کو ڈیل کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے آفر دی، اور پھر میں نے جب ڈسکشن میں ان چیزوں کو لایا تو میری والدہ نے مجھے کانفیڈنٹ دیا کہ یو گو، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں، ذات اللہ کی ہے۔ تو میرا جو انٹینشن تھا وہ یہی تھا کہ آئی ول گو دیئر اینڈ میں 1 سال میں انٹرنیشنل ایکسپوجر لوں گا اینڈ دین آئی ول بیک۔ تو آپ کو مزے کی ایک کہانی میں سناؤں، جب مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے ایک بندہ آیا اور میں ٹیکسی میں بیٹھا تو میں اس سے یہی بات کر رہا تھا کہ یار میں 1 سال کے لیے آیا ہوں ایکسپیرینس لے کے، دین آئی ول بی بیک۔ تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا، ہی لکڈ ایٹ می اور تھوڑا سا اسمائل، تبسم دی، اور پھر تھوڑا سا وہ ہنسا۔ تو مجھے ڈاؤٹ ہوا یار یہ ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب میں بھی نا آپ کی طرح آیا تھا دبئی میں، اور میں نے بھی یہی بات کی تھی، اور آج 22 سال ہو گئے اسی لوپ میں پھنسا۔
سو میرا بھی ایسا ہی اسٹارٹ ہوا, 1 سال تو نہیں, ابھی تو 6 سال ہونے والے ہیں. دین یو نو پھر لائبلٹیز بڑھتی ہیں, پھر بندہ جو ہے نا آگے کو دیکھتا ہے. تو آپ کو وہ انوائرمنٹ مطلب ایک یہاں سے جا کے, جیسے کچھ لوگ سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں کا بالکل ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے, اور دبئی جو جاتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. تو پاکستان سے جا کے کیا آپ کو وہ فیلنگ آئی جسے ہم ہوم سکنس کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے ہوم سک رہا ہوں. میرا شروع سے ہی دل نہیں تھا. امی نے مجھے کانفیڈنٹ دیا, بھائیوں نے, اور اسی طرح میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہوئی تھی, تو یونیورسٹی میں بھی مجھے تھوڑے بہت ہوم سکنس کی پرابلم ہوتی تھی. اور وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے تھوڑا سا اسٹرگلنگ فیز تھا میرا, بٹ کمپنی اچھی تھی, فیسلٹیز بھی اچھی تھی, تو میں لک فارورڈ ہونے لگ پڑا کہ یار ٹھیک ہے, پیسے ویسے کما لوں گا 2-3 سالوں میں. لیکن دبئی کی بات یہ ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہو تو آپ کو کچھ سرٹن چیزیں ایسے کمفرٹ زون میں لے جاتی ہیں جس پہ آپ اوبیسلی آپ انسان ہو, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہوا ہے وہ کمفرٹ ہی ڈھونڈتا ہے. اور یہ زمین جو, یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے بیسیکلی ایک آزمائش کا ایک ایگزام ہے, اور انسان جو بنا ہوا وہ کمفرٹ زون کا بنا ہوا ہے. بیسیکلی انسان کی جو تخلیق ہے وہ جنت ہی کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اسی لیے اتارا تاکہ اس کا ایک ایگزام ہوا جائے, پھر آن دیٹ بیسس آپ ایویلیویٹ ہوں کہ آپ جنت میں جاتے ہیں دوست. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے جو کمفرٹس ملنے لگے اس میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار انفراسٹرکچر, روڈز, یو نو, دا میڈیکل, your family has been taken care, your kids has been taken care, insurance, پھر ہر چیز کا ایک پراپر یو نو چینل, ہاں پراپر چینل ہے, فیسلٹیز ہوگی. آپ کر کے بھی نہیں کوئی ٹریفک رول بریک کر سکتے ہو, اگر آپ چاہ بھی رہے ہو نا تو آپ نہیں کر سکتے ہو. دیر آر کیمراز, یو نو. تو اس میں اس کمفرٹ زون میں, جیسے اب یہاں پہ اب روڈ پہ جو روڈ ریج ہوتا ہے, آپ مطلب یار میں اس نے اس طرح مجھے کیوں کراس کر دیے, ویسے تو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائے. وہاں پہ آپ کی اگر گاڑی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو یو جسٹ نیڈ ٹو سٹ کام. وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, شرطا ول کم اینڈ دے ول سپوز ٹو یو نو ڈیسائڈ کہ یار کس کی غلطی ہے کس کی نہیں, اینڈ دین اکارڈنگلی دے ول پٹ دا فائن. تو بات کہنے کی یہ تھی کہ مجھے اس چیز کا فیئر آنے لگ پڑا کہ یار میں اب پاکستان کیسے ایڈجسٹ ہوں گا, بیکاز آپ جب یہاں پہ آپ روڈوں پہ جاتے ہو تو پیچھے مطلب ایک ہارنز, اننیسیسری ہارنز, پھر اننیسیسری جو ہے نا آپ کا ٹریفک وائلیشن آپ کر رہے ہوتے, کوئی نہیں چلا رہا ہوتا ہے, بائکرز صحیح نہیں چلا رہے ہوتے. پھر میڈیکل وہاں پہ بہت اچھا ہے آپ کا. سوری, یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کا اسٹیٹس تھا, مطلب ایک آپ اچھی پوزیشن پہ گئے, اچھی جاب پہ گئے. جو عام پاکستانی ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ کبھی آپ کی بات ہوئی لوگوں سے وہاں پہ, ان سے بات چیت کا موقع ملا؟ ایکچولی میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ بڑا ٹیریبل ہے, اٹس ویری پینفل. جو لوور طبقہ ہے نا, جیسے لیبر جو ہے ہمارا لیبر بڑا چیپ ہے وہاں پہ. ان کے لیے جو ہے نا کوئی اس طرح کی اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں, اور دکھ ہوتا ہے, بڑی لو ویجز پہ ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دین یو نو کمپنی, کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پاسپورٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہولڈ پہ رکھتی ہیں, اور پھر وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو تو وہ ان سے وہ کراتے رہتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر جو ہے نا, رہنے کے انتظامات, ایک کمرے میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے, ایک کمرے میں جو ہے نا, بالکل ایک کمرے میں جو ہے نا 10-10, 12-12, 15-15 لوگ جو ہے نا وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک لیبر کی وہاں پہ سیلری منیمم کہاں سے بیسک جو ہے نا وہ 800 to 900 درہم, اور اس میں اس کو اپنے کھانے پینے کے اخراجات نکالنے ہیں, اس میں کچھ الاؤنسز وہ ایڈ اپ کر لیتے ہیں, جس میں 1500 یا 1400 جو ہے نا بیسک ہوتا ہے. جو ٹیکنیشینز وغیرہ ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ 2000 تک کہہ دیں. تو فائنینشلی وہ ہینڈی کیپڈ ہی رہتے ہیں, کھل کے وہ نہ لائف وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں, نہ ان کی فیملی کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے. اگر اس ویو میں اگر ہم دیکھیں تو اٹس اے کائنڈ آف اے جیل, یو نو. وہاں پہ بس وہ آتے ہیں ارلی مارننگ, ان کا ایک ٹرانسپورٹ آتا ہے, ان میں وہ بیسیکلی لوڈ کیے جاتے ہیں آپ کو اگر میں بتاؤں, اور پھر جو ہے نا وہ اپنی پوری دن وہاں گزارتے ہیں, محنت مشقت کرتے ہیں, دین شام میں آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. ان کی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ عام پاکستانی جو کہ لوور طبقہ ہے یا بہت ہی کم سیلری والے جو لوگ ہیں وہاں پہ, وہ بہت بری زندگی گزارتے ہیں. وہ کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کی وجہ سے. وہ لوگ جنہیں وہ پاکستان چھوڑ آئے ہیں
کہ وہ 3 وقت کا کھانا کسی اچھے طریقے سے کھا سکیں. اسی کی جد و جہد میں وہ سالوں سال وہاں گزار دیتے ہیں اور کئی سال بعد انہیں موقع ملتا ہے پاکستان آنے کا. ایسے ہی بالکل ایسا ہی 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں. اور وہ ایک ہے مطلب آبویسلی آپ کسی جگہ جاتے ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ پلس مائنس ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ہمارے جو کریٹیو لوگ ہیں جو تھوڑے سے اچھی ایجوکیشن لے کے جاتے ہیں وہ بڑے وہاں پہ جو ہے نا پروگریس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس اور ان کی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی گرو. ہمارے وہاں پہ ایک میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. وہاں پہ ایک ہے فلاور گارڈن, میریکل گارڈن. وہ اس کو گینیز ورلڈ ریکارڈ کا بھی جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے اور اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ پاکستان سے ہیں. مطلب اتنے کریٹیو مائنڈز ہیں جو انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے ملک میں یوز نہیں کیے جاتے بیکاز آف سم ریزن. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے اور جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اوبیسلی باہر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ ایک تھوڑا سا ہاں اسکلڈ ہو انسکلڈ ہو کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے آبویسلی ان کی پھر یہی گول ہو جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلے. ایون وہ جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس کے جو کرین آپریٹر تھے وہ بھی پاکستان سے تھے. بیکاز تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے ایکسپرٹس ہیں. بالکل ڈفرینٹ پروفیشنس. اچھا یہ بتائیں یہ تو ہو گیا وہ پارٹ جو کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کے لحاظ سے ہیں. کیا آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہماری جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پہ وہ کیا سروسز دیتے ہیں وہاں پاکستانیز کو, کیا لوگ وہاں پہ سیٹسفائیڈ ہیں ان سے؟ جی میرا تو اس حد تک پڑا ہے. جب میرے بچوں کی برتھ ہوئی تھی تو اس وقت میں گیا تھا اپنے CNIC اور پاسپورٹ کے لیے. سو ایز فار ایز آئی ایکسپیرینس تو مجھے تو تھوڑا بہتر لگا وہاں پہ سروسز وغیرہ. آئی ڈونٹ نو فار دا سیک آف مائی فیملی اور واٹ بٹ ادر جو ہے نا اگر آپ دوسرے جب یہ پچھلے دنوں کورونا کی سچویشن تھی تو اس وقت لوگوں سے جو میں نے سنا وہ بڑا ورس ایکسپیرینسز تھے کیونکہ انہوں نے ایئر فیئر جو ہے نا وہ بڑھا دیے اور کچھ اس طرح کی اوبلیگیشنس لگا دی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا پراپرلی فیسیلیٹیٹ نہیں ہو پا رہے تھے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کے جو لیڈرشپ ہیں وہ اپنے عوام کو حد تک اتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کر پائیں, انفراسٹرکچر بنا دیا, فیسیلیٹیز دے دیں, جو لیونگ کنڈیشنز ہے بڑی اکانومیکل رکھیں, اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, ہر بندہ وہاں پہ ایک لیوش لائف سٹائل افورڈ بھی کر سکتا ہے. وہاں پہ لوکلز کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہاں جاتے ہیں, ریگولر وزٹس ہوتے ہیں ان کی پوری دنیا میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود ہمارے ملک کے حالات وہیں کے وہیں ہیں, ان میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ بہت زیادہ خراب ہو گئے. دیکھیں لیڈرشپ جو میں مانتا ہوں نا, ایک لیڈر اگر آپ ہو تو اس کے ساتھ آپ کا ویژن کتنا بڑا ہے. رائٹ, بہت اچھی بات. تو ہماری لیڈرشپ میں مجھے ویژن تو یہی نظر آتا ہے کہ یار میں کچھ کھا لوں, میں کچھ ڈال لوں اور میں کچھ جمع کر لوں. بٹ انفارچونیٹلی اس ڈالنے کے چکر میں نا جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مطلب بندہ بیان نہیں کر سکتا. یہی بات جو کمپیریزن کی آپ بات کرتے ہو تو اس میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جاب لیس ہو. دا گورنمنٹ از بینگ ٹوٹلی رسپانسبل فار دیئر فوڈ ایز ویل ایز فار دیئر جاب. اگر کوئی بندہ فارغ ہے تو اس کو لگاؤ بھائی, مطلب ان کی پولیس میں ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی لیے وہاں پہ جو ہے نا کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں کرتا ہے. ایوری ون از ہیپی, ایوری ون از گیٹنگ دا بیسک نیڈز آف لائف. وہاں پہ آپ جیسے بجلی ہمارے یہاں کتنا بڑا فیکٹر ہے, وہاں پہ بہت وہاں پہ جاتی ہی نہیں ہے. مطلب اکانومیکل بھی ہے اور پھر وہ دیکھیں ٹورزم سے وہ کتنا بڑا پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں. مطلب آئی بلیو دس دبئی از دا سیکنڈ لارجسٹ country who generates revenue from tourism. Right. اچھا صحیح, سوری پلیز کنٹینیو. انفارچونیٹلی میں یہ اسی کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹورزم میں اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی تو آپ دیکھیں ہمارا ناردرن ایریا فیسلٹیز نہیں ہیں, روڈز نہیں ہیں اس طرح کے, وہ چیزیں اویلیبل. مطلب یہ تو جنت ہے نا ہمارا ہاں. تو اچھا بڑا بتا دیجیے گا کہ جو وہاں پہ دبئی کے اندر اٹریکشنز کون کون سی ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, جس میں بلڈنگس ہیں, پارکس ہیں, مالز ہیں. دبئی میں آپ بیسیکلی اب اگر مطلب دیکھو گے تو آپ کو مالز, بہت اچھے مالز ملیں گے. مالز کے اندر ڈفرینٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
شاپنگ فیسٹیولز ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑی اچھی اور کوالٹی چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم پرائسز میں مل جاتی ہیں. باقی ان کے پارکس ہیں, ان کے روڈز ہیں جس پہ آپ کو اچھی ڈرائیو مل سکتی ہے. دین وہاں پہ سب سے ٹالسٹ بلڈنگ برج الخلیفہ ہے. دین دا پام جمیرہ وہ بھی بڑا اچھا ہے, پورا انہوں نے جو ہے نا سی میں بنایا ہوا ہے. اٹس سارٹ آف اے پام یو نو. پھر وہاں پہ ولاز ہیں, پھر اسی کے برعکس جو ہیں برج العرب ہے, پھر ان کے بیچز ہیں اور نیٹ اینڈ کلین یو نو. سو ہر چیز جو ہے نا ایک آرڈر پہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا وہاں پہ جو صفائی ہوتی ہے, صفائی کا نظام ہے, کچرا تو ہر جگہ ہوتا ہے, ڈسٹ بنس وہاں پہ یوز کرتے ہیں فریکوینٹلی. وہاں پہ جو ان کی کچرا چننے والی ٹیم ہے, بلدیہ جو, وہ بھی بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں. اور وہ کیا وہ دن کے ٹائم صفائی کر رہے ہوتے ہیں یا رات لیٹ آورس میں وہ صفائی کے سارا انتظام کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیں وہاں پہ نارملی جو ہے نا گراؤنڈ ہاؤسز کا تو مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ولاز وغیرہ میں, بٹ ادھر بھی نارملی یہی چکر ہوتا ہے. تو میں فلیٹ وغیرہ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ان کا گاربیج شوٹ ہوتا ہے, وہاں سے آپ نے اپنا گاربیج پھینکنا ہوتا ہے, تو وہ چینلائز ہو کے نیچے جو مین ڈسٹ بن ہوتا ہے وہاں جاتا ہے. تو ایوری ڈے ایک ٹرک آتا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے, اور پھر اسی ٹرک کے ساتھ ایک اور گاڑی آتی ہے جو روڈز کو برش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے روڈ کی مارکنگز وغیرہ ہو گئی. سو آن اینڈ آف یو نو دیر از کنٹینیوس مینٹیننس آن دا روڈز. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں جس کا مطلب آپ سمجھیں کہ یہاں پاکستانیز کو ایک میسیج ملے, ان کا فائدہ ہو, کیا چیز کرنی چاہیے ان کو جو یہاں سے جاتے ہیں؟ وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ بھی ایک کویسچن ہے, لیکن وہاں اگر چلے جاتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یا فرسٹ آف آل جو میں جب باہر ہوتا ہوں آبویسلی, اور انفارچونیٹلی یہ ایک طرح کا داغ ہی سمجھ لیں کہ ہم پاکستانیوں کو اچھا نہیں مانا جاتا. اور دوسرا اس کا فیکٹر یہ بھی ہے, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو ہمارے لوگ وہاں جا کے کرتے ہیں. لیکن بینگ اے رسپانسبل سٹیزن مجھے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے میری کنٹری جو ہے نا وہ بدنام ہو. بہت امپورٹنٹ بات ہے, بالکل صحیح بات کی. اور میں ہمیشہ اس چیز کو بڑا کیئر لے کے چلتا ہوں, مطلب اپنے کام کے سلسلے میں ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل یو نو. پھر میں ان کو اپنے پاکستان کی, اپنے کنٹری کی پازیٹیو سائڈ سکھاتا ہوں تھرو مائی ویڈیوز, سم ٹائمز تھرو مائی یو نو پکچرز, کہ یار یہ ہمارا پاکستان ہے جو آپ لوگ جس طرح آپ لوگوں کو فیڈ کیا جاتا ہے تھرو دا یو نو ورلڈ وائڈ مین اسٹریم میڈیا اینڈ سم آف دا پیپل یو نو, وہ کر لیتے ہیں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی اے گڈ ایمبیسڈر آف پاکستان. پرفیکٹ. اچھا دوسرا یہ بتائیں, جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں کیا انہیں جانا چاہیے, خاص کر وہ لوگ جو کہ بہت لو ویج پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ؟ یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے. وجہ؟ اس کی مین وجہ صرف میرے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, ایک بندہ آیا اور وہ گڑاتا ہوا روتا تھا میرے سامنے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے بھیج دو, مجھے واپس بھیج دو, مجھے اپنے اماں ابا کے پاس. وہ 3 لاکھ روپے دے کے آتے ہیں. وہ 2.5-3 لاکھ جو ہے نا ان کو 1-2 سال لگ جاتے ہیں ریکوری میں. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ اچھا اگر ایک وہ کر لیتے ہو تو آپ کو اچھا. اور جتنے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ پچھتاوے میں ہی ہوتے ہیں. اگر ہاں آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, کوئی اس طرح کا ٹیکنیکل اسکل ہے, تو پھر آپ آ سکتے ہو, کیونکہ اس کو آپ ایکسل کر سکتے ہو, اس کو آپ ایکسل کر کے آگے جا سکتے ہو, لرن کر سکتے ہیں, آپ سپروائزری لیول تک جا سکتے ہو. اپارٹ فرام دیٹ آپ اچھا آپ وہاں پہ بزنس اپنا کر سکتے ہو اگر آپ تھوڑے سے اسکلفل ہو, آپ تھوڑے سے کریٹو ہو. لیکن لیبر طبقہ میں تو آئی ایم ویری سوری, جو میں دیکھتا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں تو اسٹرکٹلی کہوں گا. ٹھیک. اچھا معاذ صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے ملک کے نوجوان جو کہ آگے چل کے کسی وقت ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں, جن کے ایک زبردست رسپانسبلٹی بھی انہیں پہ آئے گی کچھ عرصے کے بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ ایکچولی میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں. نوجوانوں کے لیے میرا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ اسٹڈیز کریں, ٹھیک ہے, آپ ساتھ ساتھ اسکلس بھی سیکھیں, اور اسٹڈیز کا اتنا پریشر نہ لیں, کیونکہ میں جتنا بھی ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی کوئی فرسودہ قسم کا ہے, ٹو بی ویری
آنیسٹ، اور میں یہ بڑا بلنٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں. وہ اتنا پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ بیسیکلی زندگی بڑی ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے نا وہ لیتی ہے ہر انسان کو. تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا. آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا کہ یار میں نے جو ہے نا کمپٹیشن کرنا ہے, میں نے فلانے نے اتنے نمبر لیے تو میں نے بھی یہی لینے. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا آپ نے مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے. آپ ہر قسم کی انسرٹن سچویشن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو. ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں, اگر آپ اٹھائیں آج, ان کو ایک باکس میں ڈالا ہوا ہے, اور وہ باکس کیا ہے, یار آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں, جو ہے نا ہمارا فلانا رشتہ دار ہے وہ آپ کی تعریف شریف کرے گا, ٹھیک ہے, آپ نے نمبر شمبر ڈگری شگری لے کے پھر آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے, پھر آپ نے شادی کرنی ہے, دیٹس دا اینڈ آف لائف. ایسا نہیں ہے. آپ نے اچھا اسکل فل بننا ہے. اگر آپ کی ڈگری نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم, اسکل اٹ سیلف اے کمپلیٹ ڈگری. اور دوسری بات, اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا پیار اور اس طرح کا لگاؤ رکھو جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھتے ہو, جیسے آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہو. اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اس زمین کو کچھ نہ کچھ آپ پے بیک کریں, کیونکہ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے بڑوں نے بڑا سفر کیا. اور یہ آزادی کیا ہوتی ہے, یہ بیسیکلی مجھے بھی اس ایج میں آ کے پتہ چلے جب میں باہر 6-7 سال رہا ہوں. اس پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے وہ مجھے پتہ ہے, اور اس زمین کی قدر کرنا سیکھیں, اور اس کو جس طرح بھی اور جیسے بھی ایون ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو آپ پے بیک کریں. یہی میرا میسیج ہوگا نوجوانوں کے لیے. تھینک یو, زبردست, ایکسیلنٹ. ویورز, آپ نے سنا معاذ رشید صاحب کی وہ باتیں جو کہ آپ کو شاید نہ پتہ ہوں کہ وہاں پہ جا کے آپ کو کیا پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتے ہیں, اور اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں, جو کہ آپ کی فیملی یہاں پہ بھی ڈسٹرب رہے گی, وہاں پہ آپ خود بھی کبھی سکون میں نہیں آئیں گے. اینی ویز, ڈیسیجن آپ کا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سوال نیوز ٹی وی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, اس کے بارے میں کچھ الفاظ جو ہیں آپ ادا کر دیں ایسے جس سے ہم خوش ہو جائیں. سوال نیوز کا جو انیشیٹو ہے, اٹس ویری کریٹیو, اٹس ویری پروڈکٹیو, اور ان کے پیچھے جو تھنک ٹینکس ہیں میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اس سے جو ہے ایک تو ہمارے معاشرے کے جو روز مرہ کے مسائل ہیں یا کوئی بھی پرابلمس ہیں جو کامن آدمی فیس کر رہا ہے وہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی بری خبر ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اتنی زیادہ فریکوینسی میں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا آج کل ڈپریشن میں ہی ہوتا ہے, وہ ڈپریس ہی رہتا ہے. تو میرا ایک تو خوشی مجھے اس بات کی بات ہے کہ آپ لوگ, خاص کر اجمل بھائی جو ہیں, ان کے جو مین فاؤنڈر ہیں, سوال نیوز کے پیچھے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور جس طرح کی سپورٹ اور جس طرح کی ہیلپ میرے لائق ہو تو میں وہ بھی کروں گا. بس چھوٹا سا میسیج سوال نیوز کے لیے یہ ہے کہ پازیٹیو کانٹینٹ لانا چاہیے. معاشرے میں جو ہے نا بہت سی برائیاں ہیں, وہ تو ہیں ہی, ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ اچھائیوں کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ ہم اچھا کر سکیں, کیونکہ ہر کوئی, ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو ملک کا جو امیج ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہے. رائٹ. تو آئی وش اے ویری گڈ لک ٹو ایوری ممبر آف سوال نیوز.